نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ ہود کی آیت نمبر 12 سے لے کے 14 تک ہے۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ ہود کی آیت نمبر 12 سے 14 تک ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَزَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ۔ فَلَعَلَّكَ پس شاید کہ آپ چھوڑ دینے والے ہیں بعض وہ احکامات جو آپ کی طرف وحی کیے جاتے ہیں۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ بعض ان احکامات کو چھوڑنے والے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ وَزَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ اور آپ کا سینہ ان سے تنگ پڑتا ہے۔ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ کہ وہ کافر کہیں گے کہ اس کے اوپر خزانہ کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ کہ یہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے ان کے ساتھ فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوا۔ اس وجہ سے کہ آپ بعض احکامات کو شاید کے چھوڑنے والے ہیں۔ اب یہاں دو تین باتیں سمجھنے والی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اس کی آیت کا مطلب کیا ہے، کون سے وہ احکامات تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہوئے تھوڑا سا جھجکتے تھے کہ یہ کافر لوگ مجھ سے ڈیمانڈ کریں گے۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کیا کرتے تھے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، مدد کرنے کے اوپر قادر۔ اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں تو وہ بھی لوگ کہتے تھے جب اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو اللہ سونے کا پہاڑ کیوں نہیں بنا دیتا، اللہ فرشتے نازل کیوں نہیں کر دیتا، اللہ آپ کی مدد خود کیوں نہیں کر دیتا۔ آپ لوگوں سے جو مدد طلب کرتے ہو، لوگوں سے کیسے چندہ اکٹھا کیا کرتے تھے، کوئی کام ہوتا تھا وہ فنڈ اکٹھا کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کے جب اعتراضات کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تھوڑا تنگ پڑتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے کہ کہیں یہ لوگ کیا کہیں گے۔ دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی تھے کہ ان کو یہ خوف ہوتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن جب آیات آ جاتی تھیں تو پھر وہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ بات کو سمجھیے گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ ان کو بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن جب قرآن نازل ہوتا، جب اللہ کی مدد نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط ہو جاتے۔ ایک اس کی مثال سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تیرے جو قبیلے والے لوگ، بیسیکلی جو مکے والے لوگ ہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو میں جو بیت اللہ ہے اس کی حتیم کو بھی اس کے اندر شامل کر لیتا، لیکن مجھے لوگوں کا ڈر ہے کہ لوگ کہیں فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ تو اس روایت سے علماء نے بڑے مسئلے نکالے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی نکالا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں حرج نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، کوئی سنت ہے یا نفل ہے، آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ کہیں فتنے کا اندیشہ ہے۔ مثال کے طور پہ اس کی چلے مثال دیتا ہوں، جوتے پہن کے نماز پڑھنا بالکل ٹھیک ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو۔ اب ایک بندہ ضد میں ہے کہ میں نے جوتے پہن کے پڑھنی ہے اور وہاں فتنے کا ڈر ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر ایسی سنتوں کو یا ایسی بات کو چھوڑ دینا چاہیے کہ کہیں مطلب فتنہ نہ برپا ہو جائے۔ تو میں جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید کی ہدایت کی، قرآن مجید کے دلاسے کی، وحی کی ضرورت ہوا کرتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت کی ضرورت تھی، دلاسے کی ضرورت تھی، قرآن آتا تھا، نازل ہوتا تھا، آپ تسلی پاتے تھے، تو میرا اور تیرا کیا بنے گا اگر ہم قرآن سے ہدایت نہ لیں؟ یعنی مجھے اور آپ کو تو اس سے کئی گنا زیادہ ہر وقت قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ہمارا دل جو ہے وہ تسلی پائے اور اطمینان آ جائے، ہمارے دل میں سکون آ جائے، یقین پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پھر جب یہ آیات نازل ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مضبوط ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح وحی جب کٹ جاتی تھی، وحی نہیں آتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہاں بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ جب وحی نہیں آتی تھی یا کوئی احکامات نازل نہیں ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو جایا کرتے تھے، اور آپ کے دل کے سکون کے لیے بھی وحی کا آنا، قرآن کا پڑھنا ضروری تھا۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے بھی قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، اس کے اوپر تدبر کرنا زندگی گزارنے کے لیے بڑا اہم ہے اور ضروری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انما انت نذیر، آپ کا کام صرف ڈرانا ہے۔ اگر تو ہم کہتے منوانا بھی ہے، تو پھر تو پریشانی بنتی تھی کہ منوائیں کیسے؟ جس طرح ہمارے پاکستان میں گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا اسکول ٹیچرز کو کہ بچے پاس ہونا ضروری ہے۔ اب اسکول ٹیچر جو ہیں جن کے اوپر وہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے تو وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، پاس کیسے کروائیں، ہم نے تو پڑھانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے منوانا نہیں ہے، آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، ڈرا دینا ہے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کے اوپر کارساز ہے، نگران ہے۔ ام یقولون افتراہ، اے نبی کیا وہ کہتے ہیں افتراہ، کیا اس نے گڑھ لیا ہے؟ افطرا یفتری، افطرا باندھنا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، پھر 10 صورتیں اس جیسی لے آؤ۔ جو اتنی صورتیں 114 صورتیں ہم نے نازل کی، قرآن مجید اتنا ضخیم ہے تو تم 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ مفتریات، گڑھی ہوئی اپنی طرف سے بنا کے سیمپل تو پیش کرو اس جیسا، کیونکہ انسان کاپی تو کر لیتا ہے، تم بھی کاپی کر لو۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور پکارو بلاؤ ان لوگوں کو اللہ کے علاوہ جتنی طاقت ہے، اللہ کے علاوہ جس مرضی کو پکار لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر لاؤ۔ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا، اگر اس چیلنج کو وہ قبول نہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے پریشان ہو جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دے دیا کہ اگر یہ چیلنج قبول نہ کریں، جواب نہ دیں، فَعْلَمُوا، تو آپ یقین پیدا کر لیں۔ ویسے تو اس کا معنی ہوتا ہے جاننا، لیکن یہاں ہم اس کا معنی کریں گے کہ آپ یقین پیدا کر لیں۔ فَعْلَمُوا، آپ اچھی طرح سے یہ یقین، چونکہ علم کا معنی ایک جاننا بھی ہوتا ہے، ایک یقین بھی ہوتا ہے، تو آپ یقین پیدا کر لیں اس بات کا انما انزل بعلم اللہ، یہ صرف اور صرف اللہ کے علم سے نازل کیا جا رہا ہے۔ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اور نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تم دعوے کو پورا نہیں کر سکے، جب ہمارے چیلنج کو پورا نہیں کر سکے تو کیا تم پھر مسلمان ہوتے ہو؟ دیکھیں نا، دلیل ہوتی ہے نا، جس طرح ابو جہل نے کہا کہ اگر کینکریاں جو ہیں وہ بول پڑی، اس نے پوچھا نا کینکری ہاتھ میں کیا ہے، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو تیرے ہاتھ میں ہے وہی بول کے کہے تو پھر کہا مانوں گا۔ تو کینکریوں نے، روایات میں ہے، کینکریوں نے کلمہ پڑھا، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا بھائی کیسے ایک رات میں سفر کیسے ہو سکتا ہے، مکہ سے لے کے بیت المقدس تک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ تمہارا قافلہ وہاں تھا، اور پھر اس قافلے نے آ کے بتلایا۔ یعنی اتنے زیادہ دلائل کے بعد، اتنی زیادہ نشانیوں کے بعد بھی اگر کیا تم فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔